بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. صدق الله العلي العظيم. شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا فرما دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے عطا کرتا ہے، یا انہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرما دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ بے شک وہ خوب جاننے والا اور بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی قاری محمد نعمان سیفی کا اور سلمہ خان کا۔ ویورز، جب میں بہت چھوٹی تھی، 4-5 سال کی تھی، تو مجھے یاد ہے کہ میرے گھر میں ایک خاتون جو کام کرتی تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ تجھے پتہ ہے جب تو پیدا ہوئی تھی تمہاری ماں کتنا روئی تھی؟ میں چھوٹی سی تھی، اگر آپ کہیں کہ سب سے پہلی یاد یا سب سے پہلی میموریز میں سے یہ مجھے بڑی کلیئرلی چیز یاد ہے۔
اور اس سے پھر میری پوری زندگی جو ہے وہ فارم ہوئی. میں نے اب آبویسلی چھوٹی سی تھی تو میں حیرانگی سے شکل دیکھ رہی تھی. تو انہوں نے کہا تیری ماں کو بیٹا چاہیے تھا اور بیٹی پیدا ہو گئی. اب چھوٹی سی تھی, جتنی دماغ چلتا تھا اتنا میں نے کہا لیکن آپا بھی تو لڑکی ہے. تو انہوں نے کہا ہاں, پہلا بچہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو ماں باپ کو فرق نہیں پڑتا, لیکن اس کے بعد بیٹا ہی چاہیے ہوتا ہے. شاید میں نے غصہ کیا یا میں اچھل کود کر رہی تھی, تنگ کر رہی تھی, تو انہوں نے مین ہونے کے لیے یا دل دکھانے کے لیے یہ بات کہہ دی. اچھا, اس بات کو ذرا سا میں بڑی ہوئی, ایک دو دفعہ پھر ان خاتون نے مجھے کہا, اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی, اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, بہت پیاری اور بہت لونگ خاتون تھی. لیکن یہ کچھ انہوں نے ایک بات مجھے 2-3 دفعہ دہرائی. جب میرے خیال سے 7-8 سال کی ہوئی, جب اتنی سینس ہوئی کہ کسی سے یہ بات ویریفائی بھی کر سکتے ہیں, تو میں نے اپنی نانو سے جا کے پوچھا. تو نانو میری اس طرح سے پڑھی لکھی نہیں تھی, تو انہوں نے بھی بڑے پیار سے کہا کہ ہاں بیٹے, اصل میں تمہاری ماما کو نا بیٹا چاہیے تھا. تو پہلی دفعہ جب بیٹا نہیں ہوا, بیٹی ہوئی, تو پہلا بچہ تھا تو خوش ہوئی. تو ان کو ایکچولی 2 ہی بچے چاہیے تھے, اور جب دوسرا بچہ بھی لڑکی ہوا تو ماما بہت روئی تھی. اچھا, اب یہ بات کنفرم ہو گئی. میرے دماغ میں وہ جو کہتے ہیں نا, جیسے یہ بات بیٹھ گئی کہ میری ماما کو تو بیٹی چاہیے ہی نہیں تھی, میری ماما کو بیٹا چاہیے تھا. ادھر سے میری ٹام بوائے بننے کی جرنی شروع ہو گئی. بہت سالوں تک میں لڑکوں کا ہی لباس پہنوں. میرا چھوٹا بھائی میرے سے صرف 13 مہینے چھوٹا ہے, اسد. تو اسد کے کپڑے کیونکہ مجھے فٹ آتے تھے, تو میں نے اسی کے کپڑے, وہ اگر شارٹس نکر پہنتا تھا میں وہی پہن لیتی تھی, وہ جینس پہنتا تھا میں جینس پہنتی تھی. بالکل بھی جو فراکس تھیں یا جو لڑکیوں کی شلوار قمیض تھی بھی, وہ میں پہننے سے ہی انکار کر دیتی تھی. وقت گزرا, 13 سال کی ہوئی تو میری ایک ریلیٹیو جو ہیں وہ مجھے پارلر اپنے ساتھ لے کے گئیں. تو میں نے ان کو کہا میرے سارے بال کاٹ دو. میرے اتنے لمبے لمبے بال ہوتے تھے, 2 لمبی چٹیاں ہوتی تھی. میں نے وہ کٹوا کے بالکل اپنا چھوٹا باب کٹ کروا لیا کہ میں لڑکا لگوں گی. آگے جا کے آف کورس وقت گزرا تو پتہ چلا کہ وہ کچھ ڈفرینٹ واقعہ تھا, مجھے کسی اور طریقے سے سنایا گیا. لیکن ویورز, یہ جو ایک پرابلم ہے ہماری سوسائٹی میں کہ بیٹی ہو جاتی ہے تو بڑا افسوس ہوتا ہے, بڑا دکھ ہوتا ہے, ماں باپ روتے ہیں, پٹتے ہیں, ڈپریس ہوتے ہیں. نو ڈاؤٹ بہت زیادہ یہ سوچ, یہ تھاٹ پروسیس چینج ہو گئی ہے. لیکن آج بھی بہت سے ایسے گھر ہیں, چلو پہلا بچہ بیٹی ہو گیا, خیر ہے, 2 ہو گئیں, تیسری پہ اگر پھر بیٹی ہو جائے تو رونے پٹنے تماشے. پھر وقت گزرتا ہے تو جب بیٹیاں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں تو کہتے ہیں کہ یار پڑھا بیٹوں کو دیتے ہیں, بیٹیوں کو پڑھا کے کیا کرنا ہے. اچھا, کھانا تک ٹیبل پہ بیٹھ کے جب بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں تو سب سے اچھی بوٹیاں جو ہیں وہ بیٹوں کے لیے نکال کے رکھ دیتے ہیں, اور اگر کم ہیں تو بیٹوں کو دیتے ہیں, کہتے بیٹیوں کی خیر ہے. پھر جب وقت بڑھتا ہے, آگے ٹائم آتا ہے, تو جب یہ وہ ایج ہوتی ہے جب بیٹیوں کی شادی ہو سکتی ہے, تو لٹرلی وہ جو کہتے ہیں نا مغرو لانے والا سسٹم ہوتا ہے کہ بس کسی طرح اس کی شادی کرے, سے گھر سے نکالے, اس کا خرچہ تو ہمارے ذمہ اترے. اچھا, پھر وقت آگے بڑھتا ہے, جب وراثت میں حصہ دینے کی بات آتی ہے یا جو ڈسٹریبیوشن اسلام نے کی ہوئی ہے وہ کرنے کا وقت آتا ہے, تو بیٹیوں کا حق جو ہے اسے بھول جاتے ہیں یا کھا جاتے ہیں. ویورز, ان سب چیزوں کا کیا فائدہ؟ اولاد تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, اور بیٹی رحمت, وہ رحمت جو اینڈ میں آپ کا خیال رکھے گی. میں خود ایک ماں ہوں. ہر بار جب when I was expecting میں یہی سوچتی تھی کہ میری بیٹی ہوگی میں یہ نام رکھوں گی. بالکل جب پیٹ میں بیٹا ہوتا تھا تو میں کہتی تھی اوہ اچھا چلو یہ نام رکھ دیتے ہیں. مجھے اتنی خواہش تھی بیٹی کی, اور اللہ کا بہت 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 کرم ہے کہ اس نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے ایک بیٹی سے نوازا. ویورز, اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت, بہت بڑی رحمت بیٹی ہے. بیٹی کو اس لیول پہ ویلیو اور امپورٹنس جب تک ہم سوسائٹی میں نہیں دیں گے تب تک ہماری سوسائٹی چینج نہیں کرے گی. آج بیچاری بیٹی کا یہی کام ہے کہ گھر کے وہ کام کرے, جھاڑو پوچھے کرے. ماں کو اگر باپ مار رہا ہے تو وہ آگے ہو کے اپنی ماں کو بچائے. میرے خیال سے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی سوچ کو جینیونلی بدلیں, جس طرح سے ہمارے مذہب نے ہمیں سکھایا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے بریک کے بعد, لیکن بریک کے بعد آف کورس پہلے ہم کلام سنیں گے.
یہ دار اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، باہر ہو کے خزاں، باہر ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان، مجھے ہے حکم اذان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ خودی کا سر نہاں، خودی کا سر نہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان براٹ ٹو یو بائی النور آرچرڈ۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے بیٹی، اللہ کی رحمت۔ چلتے ہیں اپنے اسکالرس کی طرف۔ ہمیں جوائن کیا ہے علامہ کرامت عباس نے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ مفتی طاہر تبسم نے، السلام علیکم۔ اور مفتی نعیم قادری نے، السلام علیکم۔ آج کے ٹاپک کو شروع کریں گے علامہ صاحب آپ سے، بیٹی، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت عنوان کا آج آپ نے جو ہے انتخاب کیا ہے۔ حدیث نبوی کے مطابق مقدم علماء کی موجودگی میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، بیٹے کو نعمت قرار دیا گیا اور بیٹی کو رحمت قرار دیا گیا۔ پانی اگر کم مقدار میں ہو تو نعمت ہے، اور یہی پانی اگر بارش بن جائے تو رحمت کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو گنا نہ جائے، جس کی آپ کیلکولیشن نہ کر سکیں، اتنی تعداد میں ہو تو وہ رحمت ہے۔ بیٹی کو اللہ نے رحمت قرار دیا، بیٹے کو نعمت قرار دیا۔ بیٹا ہو تو وہ باپ کے لیے نعمت ہے، اور بیٹی ہو تو رحمت ہے۔ یعنی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جو دنیا میں آتے ہی اپنے باپ کو رحمت کا تحفہ دے، اس عظیم رشتے کو بیٹی کہتے ہیں۔ اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آقا نامدار نے، یہاں تک میرے آقا کا ارشاد ملتا ہے
کہ جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو سب سے پہلی مبارک میں خود محمد مصطفیٰ دیتا ہوں. اللہ اکبر. آپ اندازہ کریں کہ بیٹیوں کی پیدائش پر مایوس ہونے والوں کے لیے اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں کوئی پیغام نہیں ہے جو میرے آقا کا ہے کہ جسے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مبارکباد پیش کریں، اس سے بڑھ کر کون خوش نصیب ہوگا. تو بیٹی اتنی بڑی نعمت اور رحمت ہے باپ کے لیے، نمبر ایک. نمبر دو، اگر ہم تاریخ پڑھیں، میں اس دن 2 رمضان کو بھی یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلے خاتون دنیا میں آتی ہے تو وہ کسی کی بیٹی ہوتی ہے، پھر زوجہ ہوتی ہے، پھر وہ ماں ہوتی ہے. بیٹی کا درد وہی محسوس کرتا ہے جس کے ہاں اپنی بیٹی ہوتی ہے. یہ اصول ہے. آج یہ جو ساس بہو کے، آج جو سسر بہو کے خدا نہ خواستہ یہ جو جھگڑے معاشرے میں چلتے ہیں، اگر ہم اس پہ غور کر لینا تو آج اس بیٹی کے عنوان سے میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی جو گھر میں پلتی ہے وہ کسی کی امانت ہے. اس نے اپنے گھر سے رخصت ہونا ہے، اس نے اپنے گھر جانا ہے، اور جس کی بیٹی آپ کے گھر میں آتی ہے اس کا یہ گھر ہے. کاش ساس آنے والی بہو کو بیٹی سمجھ لے، اور کاش وہ بیٹی وہ جو اپنی ساس کو ماں سمجھ لے تو سارا جھگڑا ختم ہو جائے. ایک بات. دوسری بات یہ عرض کروں گا، اگر ہم تاریخ اسلام پہ نظر کریں، چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ہر لائحہ عمل چاہے وہ معاشرتی ہے یا معاشی مسئلہ ہے، ہم اس کو دین کے نظر سے دیکھتے ہیں، اور چونکہ ہم حاضر بھی اسی لیے ہوتے ہیں، تو میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ نے خاتون جنت جیسی عظیم بیٹی جو عطا کی ہے، آپ کی جو نسل پاک ہے سورہ کوثر کی صورت میں، وہ بیٹی سے چلی ہے. بے شک. تو اس سے اندازہ آپ کریں، اس پہ بات ہو چکی ہے کہ بیٹی کی سے پھر سرکار علی علیہ السلام کی جو پاک بیٹی ہیں جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہا، ان کے معنی ہیں باپ کی زینت. میں آخری جملہ عرض کروں، باپ کی زینت، یعنی ایسی بیٹی جو اپنے باپ کے لیے زینت ہے. پھر سکینہ بنت الحسین. اسی طرح ہم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیوں پہ نظر کرتے ہیں. میرے لاکھوں سلام نبی کے پاکیزہ صحابہ کرام پر کہ انہوں نے بھی اپنے بیٹیوں سے جس طرح سے محبت کی ہے، دنیا کو بتایا ہے کہ یہ رحمت ہر ایک کو نہیں ملتی. جی مفتی صاحب، ہم ذرا آگے مطلب چلے گئے، ذرا اگر ہم پیچھے جائیں، اسلام سے پہلے کا جو ایک رویہ تھا بیٹیوں کی طرف اور اسلام کے بعد، آج کل لگتا ہے کہ ہم زمانے جاہلیت کی طرف واپس جا رہے ہیں. اس سٹیٹمنٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی اہم بات آپ نے کی، بہت شاندار پوائنٹ ریز کیا ہے. بیسک بات یہی ہے کہ جاہلیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس نالج نہ ہو یا آپ کے پاس معلومات نہ ہو یا آپ کی سائنسی ترقی نہ ہو. جاہلیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایٹیچیوڈ وہ ہو جائے جو دور جاہلیت میں ہوا کرتا تھا. اور وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، یہ قرآن نے 22 میں کہا خواتین اسلام کو مخاطب کر کے کہ تم اس طرح باہر نہ نکلا کرو جس طرح جاہلیت اولا کی عورتیں نکلتی ہیں. تو وہ جب بھی نکلیں گی تو ان کا یہ عمل دور جاہلیت کا عمل کہلوائے گا. اب دور جاہلیت میں بیسک تو پہلے عورت کو ہی منحوس سمجھا جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد بیٹی جو ہے اس کو تو معاذ اللہ اس طرح چھوت سمجھا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا، جو اس کے ساتھ بھیانک رویہ روا رکھا جاتا تھا، اس کا تو تصور کر کے روح کانپ اٹھتی ہے. اور وہ ہمارے ناظرین سے مخفی نہیں ہے کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا معاذ اللہ. وہی قرآن پاک میں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، فرمایا روز محشر کیا منظر ہوگا جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے سوال کیا جائے گا. سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا تھا. پھر وہ اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے جب بولے گی تو آپ سوچئے کہ پھر احکم الحاکمین کا فیصلہ ان کے خلاف کیا صادر ہوگا. اس ماحول کے اندر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کائنات کے لیے بالعموم اور کائنات کی بیٹیوں کے لیے بالخصوص وہ پیغام رحمت اور پیغام عافیت اور پیغام امن اور سکون دیا ہے کہ رہتی دنیا تک انسانیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور آپ کے اس نظام کی ممنون رہے گی. اس دور میں جب بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے
کائنات کا تاجدار اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ اس سے بڑا بھی بیٹی کا کوئی مقام ہوگا, اللہ اکبر. اس سے سبحان بڑی اللہ. بیٹی کی کوئی عظمت ہوگی, سبحان اللہ. اس سے بڑی بیٹیوں کی شان ہوگی. سبحان اللہ. بلکہ علامہ صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ بیٹیوں کے لیے اس سے بڑی فخر کی کائنات میں اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ ایک بیٹی سیدہ زہرا پاک بھی ہیں. سبحان اللہ. بیٹیوں میں ایک بیٹی سیدہ کائنات بھی ہیں, اور سیدہ کائنات جب آتی ہیں تو آمنہ کا لال کھڑا ہو جاتا ہے, اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی جبین سعادت کو چومتے ہیں, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں, اپنے مسند پہ بٹھا دیتے ہیں. اور پھر جو بات حضرت علامہ نے کہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب بھی چلا ہے تو بیٹی سے چلا ہے. بیٹی کے لیے شرف کی بات, کائنات کے ساری عظمتیں, ساری شانیں, ساری شوکتیں قربان ہیں اس مٹی, اس دھول پر جو میرے مصطفیٰ کے نالین سے لگی ہے. تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب چلا ہے تو وہ سیدہ کائنات سے چلا ہے. بیٹی کے لیے اس سے بڑی شان اور مقام اور عظمت کی بات کوئی نہیں ہو سکتی. ویورز ہم بریک کی طرف جائیں گے. یہ سب باتیں ہم جانتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم بچیوں کو ان کی وراثت میں حصہ نہیں دیتے, ان کو تعلیم سے محروم رکھتے ہیں. میں تو جیسے کہ بالکل شروع میں کہا کہ بوٹی تک چن کے سب سے اچھی بیٹے کو دی جاتی ہے, اور اکثر اوقات بیٹیوں کو بھوکا سلا دیا جاتا ہے. بریک کے بعد یہ ڈسکس کریں گے. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہم بات کر رہے ہیں بیٹی کی, تو مفتی صاحب سوال پھر یہی بنتا ہے کہ کیا آج جو بیٹیوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے وہ صحیح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو آج بچوں کے ساتھ تفریق کی جاتی ہے بیٹا اور بیٹی ہونے کی بنیاد پہ, بالکل غیر شرعی اور اسلام کی بنیادی سوچ کے منافی ہے. ماشاءاللہ. اسے یہاں سمجھ لیں کہ در یار تک تو پہنچے, ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن دل یار تک نہ پہنچے, ہم اسلام کی روح کو نہیں پا سکے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے بچوں کے لیے بازار سے کوئی نئی چیز لے کے جائے نا, تو جب بچوں میں تقسیم کرنے لگے تو بیٹیوں سے ابتدا کرے, بیٹیوں سے ابتدا کرے, بیٹیوں کو پہلے دے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بیٹیوں کے اوپر رحمت فرماتا ہے. اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جو شخص بیٹیوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے, جو شخص اپنی 3 بچیوں کی کفالت کرے, ان کی تربیت کرے, پھر اچھی جگہ ان کی شادی کر دے, قیامت کے روز میں اور وہ اس طرح ہوں گے. ٹھیک ہے. پھر جن کے یعنی ایک وہ زمانہ آپ اس سے پہلے سوچے کہ جہاں بیٹی ہونے کی بنیاد پہ بیٹی کو دفن کر دیا جاتا تھا کہ یہ بیٹی پیدا ہوئی, وہیں پہ 3 بیٹیوں کی جب یہ فضیلت سنی نا تو صحابہ کرام مچل گئے, تڑپ گئے. جن کی 2 بچیاں تھیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ جن کی 2, کہا جو 2 کی کر اسے بھی. کسی نے کہا یا رسول اللہ اگر کسی کی 1 ہو تو کہا اسے بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے روز میرے ساتھ اس طرح جمع کرے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب زمانہ جاہلیت کے ظلم بیٹیوں کے اوپر سنتے تو آپ کی آنکھیں بھیگ جاتی. حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے, تو آپ کی آنکھیں بھیگ جاتی, آپ اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے, ریش مبارک سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے کہ بیٹیوں کے اوپر اس زمانے میں اس قدر ظلم کیا جاتا تھا. اور اسلام نے عورت کو ہر محاذ کے اوپر جب کھڑا کیا تو اسے عزت عطا فرمائی ہے. ماں کے رتبے پہ کھڑا کیا تو جنت قدموں میں رکھ دی, بیٹی بنائی تو کہا کہ قیامت کے روز اسے میرے ساتھ اس طرح کھڑا کیا جائے گا, بیوی بنائی تو فرمایا کہ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ کہ یہ اللہ کی بندیاں ہیں. ٹھیک ہے. تو اسلام جو ہے ہر مقام کے اوپر عورت کا, بچی کا تحفظ کرتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں, میں اکثر معاشرے میں دیکھتا ہوں کہ بیٹوں کو کوئی بیٹی کہہ کے نہیں بلاتا, لیکن بیٹیاں اتنی پیاری ہوتی ہیں. میری اپنی بیٹی ہے تو انہیں میں اپنی بیٹی کو کہتا ہوں بیٹا, میرا بیٹا کون ہے. اور دیکھنے میں بھی یہ آیا ہے کہ بیٹے بیٹیاں نہیں بنتے, لیکن بیٹیاں بیٹوں کے مقام پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں.
بے شک، لیکن یہ آپ نے جو بات کی نا مفتی صاحب، اس پہ میں اپنا ایک واقعہ شیئر کر رہی تھی کہ میرے ساتھ بچپن میں کیا ہوا، اور میں جس طرح بالکل میری لڑکوں والی حرکتیں ہو گئیں. ویورز، ہوتا پتہ ہے کیا ہے، میں اپنے ماں کا بیٹا بننا چاہتی تھی، لیکن میں اپنی ماں کی بیٹی ہی ہوں اور بیٹی بن کے خوش ہوں، کیونکہ جو بیٹی کر سکتی ہے وہ بیٹا نہیں کر سکتا، اور جو بیٹا کرتا ہے وہ بیٹی نہیں کر سکتی. ہر انسان کا، ہر جنس کا اپنا ایک مقام اور اپنا ایک لیول ہے. ہم نے اتنا زیادہ اپنی بچیوں کے ذہن میں یہی والی بات ڈال دی ہے مفتی صاحب کہ مطلب یہ میری بیٹی بیٹوں کی طرح ہے. بھئی بیٹی بیٹی کی طرح ہی ہے، اور اس کو بیٹی کی طرح ہی لے کے جاؤ تاکہ وہ بیٹی ہی بننا چاہے. الٹیمیٹلی پوائنٹ یہ ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا. میں بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ رات کے تھے، میں میری بیٹی تو میرا میاں کہتا تھا خدا کا واسطہ ہے کہ آپ فضول باتیں کر رہی ہو. ہوتا یہ ہے کہ جو ہوتی ہے چیز ہمیں دوسری کی ہمیشہ خواہش ہوتی ہے، لیکن ہمارے رب سے بہتر نہیں جانتا. علامہ صاحب، ہمارے رب سے بہتر نہیں جانتا. اگر اس نے کسی کو صرف بیٹے عطا کی ہیں، اس میں بھی کوئی لاجک ہے جو ہم نہیں سمجھتے، اور اگر صرف بیٹیاں دی ہیں تو شاید اس شخص کو ضرورت ہی بیٹیوں کی ہے. جی علامہ صاحب، بڑی خوبصورت آپ نے بات کی، اور میں مفتی تبسم قادری صاحب کی خوبصورت مدلل عارفانہ اور عالمانہ گفتگو سے آگے آغاز کرنا چاہ رہا ہوں. ایک سرد اس لیے بھری ہے کہ بیٹیاں ایک گھر کا حسن ہے. ایک باپ کو شریعت مصطفیٰ کے مطابق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کبھی اپنے آقا کا نام خالی کبھی نہیں لیا، چاہے ذاتی محفل ہو یا کوئی بھی جگہ ہو، میں آقا کا نام کبھی ڈائریکٹ نہیں لیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالائن کا صدقہ میں یہ جملہ ہاتھ باندھ کر ہدیہ کر رہا ہوں. جتنے اس قوم کے باپ ہیں جن کے گھر بیٹیاں ہیں، کہ اگر اپنی بیٹی کو سب سے پہلا تحفہ دیا کرو نا بچپنے میں، تو اسے چادر دیا کرو. سب سے پہلا تحفہ ایک باپ اپنی بیٹی کو اگر دے تو دستِ شفقت کے بعد اس کے سر پہ چادر دے، تاکہ بچپنے میں بیٹی کو پتہ چلے کہ میں ایک مسلمان کی بیٹی ہوں اور میرے ہاں حجاب کی کیا اہمیت. جناب سکینہ بنت الحسین، جن کا تاریخ نے نام رقیہ بتایا، امام حسین علیہ السلام کی ایک شہزادی تھی، جن کی ظاہری عمر 4 برس تھی، مگر کبھی بابا کے سامنے سر سے چادر نہیں اتاری. اور امام حسین کا خود ارشاد ہے کہ مجھے اس گھر میں سکون نہیں ملتا جس میں سکینہ نہ ہو. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ آتے تو اس وقت تک نواس رسول آرام نہیں فرماتے تھے جب تک سینے پہ بیٹی کو نہیں سلاتے تھے. قبلہ مفتی صاحب، مفتی نعیم بھائی میری بات کی تائید فرمائیں گے، ہم سب ان کے ماننے والے ہیں. خدا را ہاتھ جوڑ رہا ہوں، ان کو تقسیم نہ کرو، یہ کل عالمین کے لیے ہیں، کل مسلمین و مسلمات کے لیے ہیں. دھڑے نہ بناؤ، فرقے نہ بناؤ. جناب کی ایک بیٹی ہے جن کا نام ہے جناب فاطمہ صغرا. جب کربلا کے لیے جاتے ہیں، سامان تیار ہوتا ہے تو یہ بیٹی بیمار ہے، اور امام حسین علیہ السلام ماتھے پہ بوسہ دیتے، اور وہ بیٹی کہتی ہے بابا مجھے ساتھ لے جائیں، میں بیمار ہوں مگر پانی نہیں مانگوں گی، میں بیمار ہوں مگر کسی بی بی کو زحمت نہیں دوں گی، بس میں یہ چاہتی ہوں آپ کے چہرے کی زیارت کرتی رہوں. یہ باپ اور بیٹی کی محبت ہے. ہمیں اہل بیت نے، ہمارے رسول اللہ نے، ہمارے آقا نے، صحابہ اکرام نے بتایا کہ بیٹیوں کو عزت کیسے دی جاتی ہے. بیٹیوں کو چادر دو، بیٹیوں کو عزت دو، یہ تمہارے ہاں مہمان ہیں. کسی غریب کی بھی بیٹی ہو نا، عید کے روز وہ کروڑوں پتی بھی ہو، اپنے باپ کے پاس عیدی لینے آتی ہے. اسے یقین ہوتا ہے میرا بابا مجھے عیدی دے گا، میرے بھائی مجھے عیدی دیں گے. انہیں گھر سے رخصت کرنے کا یہ ہرگز مقصد نہیں کہ آپ انہیں بھول جاؤ. بیٹیوں سے کبھی رشتہ نہیں ٹوٹتا. بیٹیاں تو مہمان ہوتی ہیں. کبھی ہم غور کریں، ہمارے ہاں مہمان آتا ہے، بس میں اپنے دامن وقت کو سمجھ رہا ہوں، ہمارے ہاں مہمان آتا ہے، ہم اسے کتنی عزت دیتے ہیں، اس کے کتنے ناز اٹھاتے ہیں مفتی صاحب. تو ہمارے گھر ہماری بیٹی مہمان ہے، اس مہمان کو زیادہ محبت دو، اسے کبھی محرومی نہ ہونے دو، اسے ایجوکیشن دلاؤ، اس کو تعلیم دلاؤ. سرکار امام حسین علیہ السلام کی وہ پاک بیٹی جناب سکینہ بنت الحسین، جن کا کربلا میں کردار ہے، جن کا شام میں کردار ہے، وہ بیٹی دفن ہو گئی شام میں، مگر باپ سے بیٹی کی محبت ختم نہیں ہوئی.
फिर हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की एक पाकीज़ा बहन है, उनका नाम है फातिमा बीबी मासूमा कुम, वालिद मोहतरम है हजरत इमाम मूसा काज़म। जब भी तशरीफ लाते नमाज के बाद सबसे पहले बेटी का माथा चूमते, बेटी पे सूरा फूंकते, बेटी से शफकत फरमाते। ये हमारी बेटियां हमारे लिए रहमत है। खुदारा हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अपनी रहमत को नाराज ना करो। अगर अपनी रहमत को नाराज करोगे तो आपके पल्ले क्या रह जाएगा। इस रहमत से मोहब्बत करो, इस रहमत से प्यार करो, इस रहमत के नाज उठाओ, अपनी रहमत को हिजाब का दर्स दो। जब बेटियों को हम रुखसत करते हैं, आखिरी बात, हम उन्हें कुरान के साए में रुखसत करते हैं, लेकिन काश वो बाप और माँ ये भी बता दे कि बेटा ये कुरान गिलाफ से निकालना है, इसकी तिलावत करनी है, कुरान पढ़ के अपने बच्चों की तरबियत करनी है। वो माएँ, पहले हमारी माएँ कहती थी बेटे अब तो जाग जा, बहुत मुफ्ती साहब अहम बात करने लगा, बेटा अब तो जाग जा, आजान हो गई है। आज बेचारी मजलूम माँ अपने बच्चे को कहती है बेटा अब तो सो जा, आजान हो रही है। आजान पे सुलाने वाली माएँ कौमों के मुकद्दर सुला देती हैं। मैं नहीं समझता कि आज की माँ में वो शफकत नहीं, उसका बेटा नेट पे बैठा हुआ है। मेरे बच्चों, खुदा का वास्ता है, मुसल्लों पे खड़े हो जाओ, मस्जिदों को रौनक दो, तिलावत कुरान करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, ताकि आपको पता चले ये रमज़ान का महीना आपसे तकाजा क्या करता है। बेटियों की बहुत इज्जत करो, ये रहमत नहीं मिलती, ये नेमत। इस मरहले में हमारे पास वक्त क्योंकि ख़त्म हो गया है, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और मेरी रिक्वेस्ट है कि हम इस सेगमेंट को एक और सेगमेंट पे एक्सटेंड कर दें। आई नो मुफ्ती साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, और ऑफ कोर्स जब कासिम अली शाह हमें भी ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद, तो बेटी का टॉपिक ही कुछ ऐसा है कि उसे हम अगले मरहले में एक्सटेंड करेंगे।